شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و عافیت اور صحت تندرستی کے لیے دعا گو ہیں۔ تدریسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تدریسی سلسلہ نمبر ہے 24۔ تاریخ ہے ہمارے پاس 11 ستمبر 2020، دن ہے ہمارے پاس جمعۃ المبارک کا۔ ڈائری ہے کہ باب چہارم، سبق نمبر 1، نماز، فضیلت و اہمیت۔ اس کے تفصیلی سوال کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ، تیسرا اور چوتھا سوال مکمل کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذہنی آزمائش کا سوال ہے کتاب میں وہ ہم مکمل کریں گے۔ تو چلیں کوشچن کا آنسر پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس، نماز کے 5 فوائد لکھیں۔ تو پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے نماز کے فوائد۔ ہم نے نماز کے کتنے فائدے لکھنے ہیں؟ 5۔ نماز کے ویسے تو بہت بے شمار فوائد ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر صرف 5 فوائد کا ذکر کرنا ہے۔ نماز کے 5 فوائد مندرجہ ذیل ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ پہلا ہے کہ نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے نمبر 2 پہ، جماعت جو نماز کی ادائیگی سے، جماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے، یعنی اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط یعنی جو برابری ہے ہمیں وہ نماز کی باجماعت نماز میں ہی نظر آتی ہے، جب تمام لوگ جو ہیں وہ ایک امام کے پیچھے نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے ہمارے پاس، نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے، یعنی انسان جو ہے وقت کا پابند ہو جاتا ہے، کس کی بدولت؟ نماز کی بدولت، جی ہاں۔ اس کے بعد اگلا نمبر 4 پہ ہے، نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا اہم ذریعہ ہے۔ میں پہلے بھی اپنے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ معاشرتی تعلقات کیا ہیں، یعنی جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ہر طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو اس سے ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معاشرتی تعلقات۔ نمبر 5 پر ہے، نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی، یعنی نجات دلائے گی کیا چیز؟ نماز۔ ہم نے پہلے اپنے لیکچر میں پڑھا تھا کہ نماز جو ہے وہ اس کا سوال سب سے پہلے پوچھا جائے گا، نماز کب، کیسے، کیوں اور کہاں ادا کی گئی۔ یہاں پر ہمارا تیسرا سوال مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 4 کو دیکھیے ذرا، نماز کی اہمیت و فضیلت پر ایک جامع نوٹ لکھے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ بڑا، تفصیل سے شروع کریں گے اس کو پڑھنا اور لکھنا۔ نماز کی اہمیت و فضیلت۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہی عبادت اسلام کی بنیاد ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کس پر قائم ہے؟ نماز پر قائم ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے، یعنی انحصار ہے، یعنی دین ہمارا جو ہے اسی پر چلتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے، یعنی نماز پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہاں پر بھی بار بار نماز کی ادائیگی پر زور دیا گیا ہے۔ اگلا ہے، اگلی لائن میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص طور پر مخصوص اوقات میں ہی فرض ہے۔ یہ مخصوص اوقات یعنی کہ خاص وقت میں، اوقات جو ہے وہ جمع ہے وقت کی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ مالدار مسلمان پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی انسان نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے ہر سال اس کو صرف 1 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت جو ہے مسلمانوں پر زندگی میں 1 ہی مرتبہ فرض ہے، اس کی زیادہ ادائیگی آپ کو اجر و ثواب کا باعث تو بن سکتی ہے، لیکن یہ فرض صرف 1 ہی مرتبہ ہے۔ اسی طرح روزے بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں، اور جو شخص سخت بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ سختی کا دین نہیں بلکہ نرمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا بیمار ہیں تو آپ نے کو روزہ اس دوران روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح سے آگے لکھا ہوا، لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ رخصت کا مطلب چھٹی، یعنی کہ اگر آپ اس سے کہیں کہ روگردانی کرنے کی کوشش کریں تو اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ بیماروں، کمزوروں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی جنگ کے دوران میں وقت ہو جانے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، یعنی نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے دن ہم سے جو پہلا سوال پوچھا جائے گا، ہم سے کیا جائے گا، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگلی ہیڈنگ ہماری ہے، نماز پاکیزگی کا سبب۔ سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ ہونا۔ نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ درختوں کے پتے جھڑنے کا موسم تھا، یعنی اس وقت پت جھڑتی یعنی خزاں کا موسم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑیں تو ان کے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشی کے لیے یہ اس کو راضی کرنے کے لیے اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، یعنی کہ پتے کو جھاڑ کر دکھایا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص اچھی طرح وضو کر کے نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ یعنی جو اس کا احترام بنتا ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کرے گا، جو اس کی ادائیگی کا حق ہے اس کے ساتھ اس کو ادا کرے گا، اس کے وقت پر ادا کرے اور رکوع ٹھیک طرح سے کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ صرف نمازوں کی ادائیگی میں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے جو ہے مستحق ٹھہرائے جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ رحلت کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت یہی تھی کہ اس کے حدیث کا ترجمہ ہے کہ اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو، یعنی دیکھیں آخری اوقات میں بھی آخری وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نمازوں کا خاص طور پر حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملازموں کا خیال رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا اگلا کام تھا ذہنی آزمائش کا، جس میں دیکھیں اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا اور اپنی کتابوں پر آپ نے اس کو خود سے حل بھی کرنا ہے۔ ذیل میں نماز کے 14 فرائض دیے گئے ہیں۔ ہم نے فرائض کے بارے میں دوران پڑھائی ان چیزوں کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد ان میں سے شرائط نماز اور ارکان نماز، یعنی جو نماز کی شرائط ہے جن کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں ہوتی، اور ارکان نماز جو نماز کے وہ ارکان کہ جن کو اگر پورا نہ کیا جائے تو نماز میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ وہ قبول نہیں ہوگی یا وہ بارگاہ میں رد کر دی جائے گی، اس کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے۔ یہاں پر سارے دیے میں دیکھیں سلام پھیرنا ہے، قبلہ رو ہونا ہے، قاعدہ کرنا ہے، سطر چھپانا ہے، اس کے ساتھ نیت کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قرات کرنا، قیام کرنا، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، تکبیر تحریمہ کہنا، نماز کا وقت ہونا یا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اب یہ جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں اس میں سے آپ نے شرائط نماز کو الگ کرنا ہے کہ نماز کی شرائط کون کون سی ہیں، یعنی کہ جیسے یہاں میں نے لکھا ہوا ہے کہ قبلہ رو ہونا، یہ نماز کی شرط ہے۔ اسی طرح سے اگلے میں لکھا ہوا ہے ارکان نماز، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں جو ہم نماز ادا کرتے ہیں ان میں ہم کیا کیا ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کو ہم ارکان نماز کہا جائے۔ ارکان جو ہے وہ جمع ہے رکن کی، اور نماز کے جو ارکان یہاں پہ بیان کیے، جیسے پہلے میں دیکھا میں لکھا ہوا تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ ارکان نماز ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ان جو میں نے ابھی پڑھے ہیں ان ساروں میں سے آپ نے شرائط نماز کو الگ کرنا ہے، اسی طرح سے آپ نے ارکان نماز کو بھی الگ کرنا ہے۔ دوران پڑھائی الحمدللہ یہ ساری چیزیں میں آپ کو سمجھا چکی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی جو عبادات ہیں اور جو پڑھائی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔